الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہمارا مضمون جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں کچھ بیوی کے تعلق سے ہمارے سامنے باتیں آئی تھی۔ اب عورت بہن کے روپ میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے، یہ تھوڑی سی باتیں سن لیتے ہیں تاکہ ہر بھائی اپنی بہن کی قدر کرنے والا بن جائے۔ اسلام میں عورت کا جو مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی بتلایا ہے، دنیا میں کوئی ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتا اور ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں جن کا نام ام ہانی ہے۔ یہ ام ہانی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج بھی ام ہانی کے مکان سے نصیب ہوئی تھی۔ مکہ جب فتح ہوا اور فتح مکہ کے وقت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جو کٹر دشمن تھے وہ بھاگنے لگے، ان کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی کہ اب ہماری جان جائے گی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی اور ہمارا سر ہوگا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو قبول کیا وہ فتح مکہ کے دن قبول کیا۔ اگرچہ زندگی بھر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری دی کہ ام ہانی کے دیور جو ہے، دونوں دیور دشمن اسلام ہیں اور بہت زیادہ گستاخی کرنے والے ہیں، جہاں ملے گردن اتار دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے ہیں، بہن کو پتا چلا، ام ہانی کو پتا چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی علی کو یہ حکم دیا ہے۔ ام ہانی بھی اپنے دیوروں کی تلاش میں نکلی، اللہ کی شان ام ہانی کے ہاتھ دیور لگ گئے، وہ دونوں کو پکڑ کر لائی، اپنے گھر کے اندر بند کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پیارے آقا، میرے دیوروں کو آپ نے علی سے یہ کہا ہے کہ قتل کر دیا جائے، میں نے اپنے دیوروں کو پناہ دے دی ہے، ان کی جان کی امان دے دی ہے، میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بلا دیا۔ بہن جو سامنے تھی، اگرچہ وہ چچا زاد بہن تھی لیکن تھی تو بہن ہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی تو میری بہن ہے، تو نے جس کو امان دے دی میں نے بھی امان دے دی، علی کو بلا لو کہ اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن کا اتنا بڑا خیال رکھا گیا
میرے آقا کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تھا اور بچپن وہاں پر گزارا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے کچھ بچے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ بچپن کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی، پیار کرتی، یہاں تک کہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ اگرچہ مضمون سے ہٹ کر ہے، ہم بہن کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن آقا کی سیرت پورا دین ہے۔ ایک مرتبہ ام ہانی نے شیمہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ضد کی، اماں میں اس وقت تک بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی جب تک آپ میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو نہ بھیجے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بیٹا بات سمجھا کر، یہ تیرا بھائی چھوٹا سا ہے، ننھا سا ہے، گرمی بڑی سخت ہے اور جنگل بیابان ہے، نہ معلوم کون سا بھیڑیا حملہ کر دے، کون سا دشمن آ کر اٹیک کر دے اور دھوپ کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے۔ شیمہ نے کہا، میری بات یہی ہے، میری شرط یہی ہے، میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو گے تو بکریاں چرانے جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ ایسی ضد، بات مانتی نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک ہی ضد لے کر بیٹھی ہے۔ تو حضرت شیمہ نے اپنی اماں جان سے فرمایا، امی آپ کو معلوم بھی ہے، ایک مرتبہ چپکے سے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی۔ جب میں بکریاں چرانے کے لیے گئی تو میں نے 3 بڑی بڑی چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ جہاں جہاں میں جاتی تھی ایک بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، مجھ پر دھوپ نہیں گرتی تھی، مجھے گرمی نہیں لگتی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ بکریوں کی عادت ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی، میری بکریوں نے مجھے دوڑایا نہیں، تھکایا نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہی چرتی رہی، مجھے ذرہ برابر دقت نہیں ہوئی۔ اور اماں جان تیسری بات بتاؤں، تیسری بات یہ ہے کہ میری بکریوں کو بیڑیوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بیڑیے چاروں طرف حفاظت کرتے تھے تاکہ کوئی بکری دور نہ چلی جائے۔ میں نے اپنے بھائی محمد کے یہ کمالات دیکھے ہیں، اس لیے میں یہ شرط لگاتی ہوں کہ مجھے اگر آپ محمد کو دو گے تو میں جاؤں گی ورنہ بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ کتنا لاڑ پیار ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بھائیوں کو بہنیں گود میں اٹھا کر، کمر میں اٹھا کر باہر نکلتی ہے، محلے میں گھومنے کے لیے نکلتی ہے اور سہیلیاں ملتی ہے، پیار کرتی ہے۔ بنو سعد قبیلے کے اندر بھی یہی حال ہوتا تھا۔ شام کے وقت میں مائیں کھانا پکانے میں مشغول ہو جاتی تھی تو بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کر تھوڑی دیر باہر لایا کرتی تھی۔ قبیلے کے چوراہے پر جب لڑکیاں جمع ہوتی تھی، ابھی شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں آپس میں باتیں ہوتی تھی۔ یہ سہیلی کہتی تھی میرا بھائی بڑا خوبصورت، وہ سہیلی کہتی تھی میرا بھائی بڑا خوبصورت، آپس میں یہ باتیں ہوتی۔ اتنے میں حضرت شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی تو ساری بچیوں کے سر جھک جاتے۔ شیمہ پوچھتی کیا بات ہے، تمہارے سر کیوں جھک گئے؟ کام آپس میں بات کر رہے تھے کہ میرا بھائی خوبصورت، وہ کہہ رہے تھے میرا بھائی خوبصورت، لیکن شیمہ تیرے بھائی کے سامنے ہمارے بھائیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اتنے لاڑ پیار سے رہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہ کر بی بی آمینہ کے پاس آ گئے۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا، شیمہ کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں اپنے قبیلے بنو سعد میں تھی، میرے قبیلے کی کچھ عورتیں آئی، انہوں نے مذاکرہ کیا کہ شیمہ تمہیں معلوم بھی ہے، تم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو قریشی خاندان کا ایک بچہ تمہارے یہاں پلتا تھا جو تمہارا بھائی تھا،
اس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، آمینہ کا لال تھا۔ کہا ہاں ہاں میں پہچانتی ہوں، میں اس کو بھولی نہیں ہوں، اس کی برکتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کہا تمہیں معلوم بھی ہے ابھی وہ مدینہ منورہ میں ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ شیما کہتی ہے جب میں نے اپنے بھائی کے یہ فضائل سنے، یہ مقام سنا، میرے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ چلو میں جا کر ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھ آؤں۔ آدمی عام طور پر جب بڑا ہو جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو اپنے قریب دوستوں کو بھول جاتا ہے، چھوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ شیما کہتی ہے میں ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھ کر آؤں، میرا بھائی اتنے بڑے مقام والا ہو گیا، مجھے پہچانتا یا نہیں پہچانتا۔ شیما کہتی ہے میں تیاری کر کے نکلنے ہی والی تھی، میری چند سہیلیاں آ گئی اور کہنے لگی شیما اگر تم جانا چاہتی ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، سفر کے ساتھی بنیں گے، مدینہ پاک چل کر مدینہ کا ماحول دیکھیں گے اور تمہارے بھائی کی زیارت کریں گے، تمہارے بھائی کا دیدار کریں گے۔ بہرحال شیما نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اب شیما کہتی ہے میں اپنی سہیلیوں کا قافلہ لے کر روانہ ہوئی، ایک ہفتہ مسلسل سفر کر کے مدینہ منورہ کے بارڈر پر پہنچی۔ وہاں پر بارڈر کی حفاظت کے لیے، سرحد کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کرام گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے اجنبی عورتوں کا قافلہ دیکھا، روک دیا، روک کر کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا لباس مدینہ والا نہیں ہے، تم مدینہ کی لگتی نہیں ہو، مدینہ منورہ میں کس کا کام ہے، کس سے ملنے آئی ہو؟ تو جو سہیلیاں تھی وہ ڈر گئی، ظاہر سی بات ہے عورت ذات ہے، سامنے مرد ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ایک ہوم گارڈ بھی اگر ہم کو روک لیتا ہے تو ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا خوف آتا ہے۔ اب یہ اسی طرح سپاہی تھے جو بارڈر کی حفاظت کرتے تھے۔ شیما کہتی ہے میں تھوڑی سی بہادر تھی، میں نے اونچی آواز میں کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو اور جاؤ، جا کر اپنے نبی کو کہہ دو کہ تمہاری بہن ملنے کے لیے آئی ہے، تمہارے نبی کو جا کر کہہ دو تمہاری بہن ملنے کے لیے آئی ہے، اور میرا نام بتا دینا کہ میرا نام شیما ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران کہ اللہ کے حبیب کی کوئی بہن ہے، جبکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے ماں باپ کے اکیلے تھے، نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، لیکن یہ اس طرح سے کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رشتے کی بہن ہو اور ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ دوڑے دوڑے صحابہ کرام آقا کی خدمت میں، اے پیارے آقا ایک اجنبی قافلہ آیا ہے، دکھنے میں اجنبیوں کا ہے، عورتوں کا قافلہ ہے، کوئی مرد ساتھ میں نہیں ہے۔ جب ہم نے پوچھا تم کون ہو تو اس میں سے ایک عورت نے بلند آواز سے کہا کہ راستہ چھوڑ دو اور جا کر اپنے نبی کو خبر دو کہ تمہاری بہن تمہیں ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کے سامنے یہ بات رکھی، اور جب بتایا کہ اس نے اپنا نام شیما بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور خوشی کے مارے رونے لگے۔ ہاں ہاں وہ میری بہن ہے، میں نے اور اس نے حلیمہ کا دودھ ایک ساتھ میں پیا ہے، میری بہن کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کو کوئی اذیت نہ دینا، اکرام کے ساتھ اس کو لے کر آؤ۔ وہاں صحابہ کرام روانہ ہو گئے حضرت شیما کے قافلے کو لینے کے لیے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو آواز دی کوئی اچھی چادریں ہو دے دو، شیما کی سہیلیوں کا استقبال کر سکوں۔ چادریں بچھا دی گئی مسجد کے صحن میں۔ اب حضرت شیما کہتی ہے ہمارا قافلہ مسجد نبوی کے صحن میں آیا، میں نے منظر دیکھا تو صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جب آقا دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ محبت سے آقا کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، اور جب آقا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ادب سے ان کی نگاہیں جھک جاتی ہے، نظر سے نظر نہیں ملاتے۔ ایسی محبتوں کا نظارہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ بڑے بڑے وفود آقا کے قدموں میں، بڑے بڑے بادشاہ آقا کے قدموں میں، ان کے ایلچی آقا کے قدموں میں، میرے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا، میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اندر آ جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیما کہتی ہے میری زبان لڑکھڑانے لگی، بولنے کے قابل نہ رہی، میں بڑی مشکل سے چلی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیلیوں کو ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا جہاں چادریں بچھائی تھی، فرمایا شیما اپنی سہیلیوں کو وہاں بٹھا دے، تو میرے قریب آ جا۔ میں قریب گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریب آ جا۔ جب میں اور قریب گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک کندھے سے اتاری، زمین پر بچھا دی اور کہا بہن تو اس کے اوپر بیٹھ جا۔ میری چیخیں نکل گئی،
میں نے یہ منظر دیکھا, یہ ادب دیکھا, یہ محبت دیکھی. میں نے کہا اے میرے بھائی, میں آپ کی چادر مبارک کے اوپر قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہن اپنے بھائی کو بہن کی خدمت کر لینے دے, پتہ نہیں زندگی میں دوسری بار ملاقات ہو یا نہ ہو. بہرحال میں بڑی مشکل سے اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی, لیکن میں ڈر رہی تھی سارا منظر دیکھ کر. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل بہلایا اور یہ فرمایا, شیما تمہیں یاد بھی ہے ہم بچپن میں ساتھ میں کھیلا کرتے تھے, اور جیسے چھپا چھپی کھیلتے ہیں, میں کسی درخت کے آڑ میں جا کر چھپ جاتا تھا, تم دوڑ کر آتی تھی, مجھے گلے لگا لیا کرتی تھی, تمہیں ڈر ہوتا تھا کہ کوئی جانور مجھے پکڑ نہ لے. شیما تم مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی, اپنی گود میں سلا کر لوریاں دیا کرتی تھی. شیما ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے تم نے محبت کی بنا پر مجھے اپنے دانتوں سے کترا تھا, کونی کے نیچے اور مونڈے کے اوپر تمہارے دانتوں کے اب بھی نشان ہے. جب بھی تمہاری یاد آتی ہے اس نشان کو دیکھ کر تمہاری محبت کو تازہ کر لیتا ہوں. حضرت شیما زاروں قطار روتی ہے, چیخیں نکل جاتی ہے اور یوں کہتی ہے, میرے بھائی میں تو اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کو ملنے کے لیے آئی تھی, لیکن اتنی مشغولیوں کے باوجود, اتنے بڑے مقام کے باوجود میں نہیں ملی, پھر بھی میری نشانی کو یاد کر کے مجھے یاد کیا کرتے ہیں. آپ کے اتنے بڑے اخلاق ہیں, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنی غلامی کے اندر لے لیجئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, وہ ایمان میں داخل ہوئی, سہیلیہ بھی ایمان میں داخل ہوئی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں فرمائی. اس کے بعد فرمایا, میری بہن مدینہ منورہ میں رہنا چاہے میں تیرے لیے گھر کا انتظام کر دوں, اور اگر تو جانا ضروری سمجھے تو پھر میں تیری سواری کا انتظام کروں. شیما کہتی ہے, میں نے آقا سے فرمایا, میرے آقا آپ کے قدموں میں آنے کے بعد میں کہاں جاتی, لیکن میرے قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا کہ تیرا بھائی تو بڑے اونچے مقام کا ہو گیا ہے, تجھے نہیں پہچانے گا. آقا مجھے اجازت دے, میں جا کر ان کو آپ کے اخلاق بتاؤں, آپ کے کردار بتاؤں, آپ کے اندر کا درد بتاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میری بہن جانا چاہتی ہے, آقا کھڑے ہو گئے, صحابہ سے فرمایا میری اونٹنیاں لاؤ, نگاہ نبوت سے میں اس کو منتخب کروں گا. ایک اونٹنی کو آقا نے پسند فرمایا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کجاوا کسا اپنے ہاتھوں سے وہ رسیاں باندھی. رسیاں باندھنے کے بعد, رکاب بنانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما سے فرمایا, میری بہن اس پر سوار ہو جا. شیما اونٹنی پر سوار ہو گئی. آقا نے گھروں میں آواز دی, کوئی ہدیے کی کوئی قابل چیز ہو تو دے دو, میری بہن جا رہی ہے میں ہدیہ دے دوں. شیما کہتی ہے, محبت میں اتنے ہدیے آئے کہ اونٹنی کی گردن پوری ہدیوں سے لد گئی. پھر میرے سہیلیوں کا قافلہ تیار کیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی پکڑ لی, مہار پکڑ لی اور ساتھ ساتھ میں چلنے لگے. میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا, پیارے آقا اتنی بڑی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتی, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہن مدتوں کے بعد اللہ نے تجھ سے ملاقات کروائی ہے, نہ معلوم زندگی میں دوسری بار ملاقات ہوگی یا موت آ جائے گی, تیرے بھائی کو تھوڑی خدمت کر لینے دے. تو میں نے عرض کیا, آقا اگر آپ چلنا ہی چاہتے ہیں میں اتر جاتی ہوں, آپ سوار ہو جائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیما تجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے دکھی بھائی کے دل کو قرار پہنچا دے, تھوڑی سی خدمت کر لینے دے. صحابہ فرماتے ہیں, مسجد نبوی سے مسجد قباء تک 3 کلومیٹر تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسی پکڑ کر اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر مسجد قباء سے جب اپنے بہن کو روانہ کیا, آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے, شیما بھی زاروں قطار رو رہی ہے. شیما کہتی ہے, ہم تڑپتے ہوئے پورا ہفتہ اس طرح سے پار کیا اور وہاں پر پہنچے. جب قبیلے میں پہنچے, قبیلے کی عورتیں دوڑ کر آئی اور کہنے لگی, شیما بتا کیا ہوا. شیما کہتی ہے, میرے آنسو نکل گئے اور میں نے آقا کے اخلاق بیان کیے. اونٹنی کے اوپر سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے یعنی 70 عورتوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور آقا کی غلامی کو اختیار کر لیا. اور پھر میں اپنے قبیلے میں گئی, قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور آقا کے اخلاق کو, آقا کے درد کو, آقا کے غم کو بیان کیا. تو اس کی وجہ سے 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ کارگزاری جب مدینہ منورہ میں پہنچی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو آقا مچل گئے. آقا نے ہاتھ اٹھا لیے, میرے مولا تو کتنا بڑا مہربان ہے. کوئی
साथी 4 व्हील लेकर आए हो तो रास्ते में जरा तकलीफ हो रही है, जो साथी लेकर आए हो जरा साइड में कर दे। जो साथी कार लेकर आए हो मेहरबानी करके जरा साइड कर दे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से दुआ की, मेरे मौला तू कितना बड़ा मेहरबान है, अपने नबी के सदके में मेरी बहन को दोज़ख के अंगारों से बचा लिया और उसके जरिए से 300 घरानों को ईमान की दावत दे दी और ईमान का कलमा पहुंचा दिया। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन की किस तरह से खिदमत की जाती है ये अमल करके हमें बतलाया है। फिर एक थोड़ा सा वाकिया है, ये अभी करीब के जमाने का वाकिया है। एक दो दोस्त थे, एक दोस्त चाय की दुकान पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में दोस्त आया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने दोस्त का हाथ पकड़ा, जारो कतार रोने लगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा, भाई क्या बात है, मेरे शेर को रोना क्यों आ गया, कौन सी तकलीफ है? वो और ज्यादा रोने लगा। जो लोग खड़े थे वो भी इसको देखने लगे। मैंने उसको कहा, भाई चुप हो जा, सब लोग तुझे देख रहे हैं। वो सीने से लगकर और ज्यादा रोने लगा। मैंने उसको तसल्लियां दी। उसने कहा, भाई ये बहनें ऐसी क्यों हुआ करती है? महीने के बाद हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा था, विरासत तकसीम हो रही थी, तो उस वक्त मैंने साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं अपने हिस्से में से बहन को कुछ भी नहीं दूंगा। हालांकि मेरी बहन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी। माँ ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं कहते, शरीयत का हुक्म ये है कि बेटों को भी मिलेगा बेटी को भी मिलेगा। तो मैंने डांट कर अम्मी को खामोश करा दिया। मेरी बहन एक लफ्ज भी नहीं बोली। बहरहाल उसके बाद फिर कोरोना आया और कोरोना के अंदर धंधे सारे ठप हो गए, कारोबार सारे बंद हो गए। फिर मेरे बच्चे को टीबी हो गई। जो जमा पूंजी थी, जो मैंने रकम बचा कर रखी थी, सारी रकम बच्चे की दवा पर खर्च हो गई। यहां तक के मुझ पर 2 लाख का कर्जा हो गया। मैं इसी टेंशन में बैठा हुआ था, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे की दवा दारू की शक्ल क्या इख्तियार करूं। इतने में मैंने देखा घर का दरवाजा खुला, मेरी नजर पड़ी तो मेरी बहन थी जो मेरे घर आई थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, मनहूस कैसे वक्त में आ गई है, मैं खुद परेशान हूं, अब आकर कर्जा और बढ़ाएगी। बहरहाल मेरी बीवी दौड़ कर आई। उसने मुझे आकर कहा, तुम्हारी बहन आई है, बच्चों को लेकर आई है, देखो कुछ अच्छा पकाने की जरूरत नहीं है, सादा सीधा बना लेती हूँ और उसको खिला देती हूँ। मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुझे जो करना है कर। मैं अपने टेंशन में था, मैं इसी गम में था, मैं सोच रहा था, कोई रास्ता और कोई शक्ल नजर नहीं आ रही थी। 1 घंटे के बाद बहन मेरे कमरे के अंदर आई और कमरे में आई, मेरे सर पर हाथ रखा और यूं कहा, पागल इतना गम क्यों करता है, तेरी बहन बैठी हुई है। फिर अपनी चूड़ियां निकालकर, जो माँ ने शादी के वक्त में सोने की चूड़ियां बनाकर दी थी, वो चूड़ियां निकालकर भाई के हाथ में दी और कहा, इसको बेचकर अपने बेटे का इलाज करा। वो कहने लगा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास रकम है। कहा, झूठ क्यों बोलता है, तू छोटा सा था, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। बहरहाल वो चूड़ियां हाथ में दी और फिर उसने मेरे सर का बोसा लिया और उसके बाद जब जाने लगी तो अपने पर्स में से 1000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में दिए। जो 1000 रुपये 10-10 रुपयों की नोटों में, 20-20 रुपयों की नोटों की शक्ल में थे। मतलब ये था, थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने इतना जमा किया था। वो 1000 रुपये मेरे हाथ में दिए। मैं ताज्जुब में अपनी बहन को देखता ही रह गया। जब वो जाने लगी, मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो वही टूटी हुई चप्पल थी। जब भी मेरे घर में आती थी वही चप्पल उसके पैरों में होती थी और वही दुपट्टा जो जगह जगह से फटा हुआ था। मैं ताज्जुब में पड़ गया। बहरहाल बहन ये कहकर गई कि तेरा बहनोई काम पर गया है, महीना पूरा होगा, पगार आएगा, फिर मैं तुझे कुछ रकम देकर जाऊंगी। कहा, भाई आज मुझे एहसास हो रहा है, मैंने मेरी बहन के ताल्लुक से माँ को सख्त जुमले कह दिए, बाप के माल में से विरासत नहीं दी, तब भी मेरी बहन ने मेरे पर जब मुश्किल आई है तो इस तरह से मेरी मदद की है। इसलिए भाई आज मुझे रोना आ रहा है कि बहनें इतनी नरम दिल कैसे होती है और भाई के सारे दुख भूल जाती है, भाई की तरफ से पहुंची हुई सारी तकलीफें भूल जाती है। ये बहन होती है दोस्तों। अब औरत माँ के रूप में, तो माँ के रूप में तो इतनी बात काफी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों में है।
माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी। माँ के कदम इतने कीमती है तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, माँ के सर का मकाम अल्लाह की निगाह में कितना बुलंद होगा। माँ वो हस्ती है, जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। जब बच्चा तड़पता है, रोता है तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब माँ तड़पती है तो समझम निकलता है। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम रखा है। सईदा हाजरा की बेकरारी, उनका तड़पना, उनका बेकरार होना अल्लाह को देखा न गया और अल्लाह ताला ने जमजम दे दिया। ये शान है माँ की। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हाजरा तूने अपने बच्चे की खातिर इतनी कुर्बानियां दी है, कभी इस पहाड़ी पर चढ़ी, कभी उस पहाड़ी पर चढ़ी। मैं रब हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि रहती दुनिया तक तेरी इस अदा को मैं जिंदा रखूंगा। जितने उम्रा करने वाले जा रहे हैं, हज करने वाले जा रहे हैं, कभी सफा की तरफ दौड़ रहे हैं, कभी मरवा पहाड़ की तरफ दौड़ रहे हैं, ये दौड़ना उनके लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने इस अदा को बरकरार रखा। माँ इतनी बड़ी शान वाली है, लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम माँ की कदर करने वाले बने। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए आए। छोटे से बच्चे थे, यमन से हिजरत करके माँ के साथ आए थे, कारोबार के सिलसिले में मक्का मुकर्रमा में आए हुए थे। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके थे, माँ ईमान में दाखिल नहीं हुई थी। अबू हुरैरा को मारा, पूछा क्यों मारा, तो कहा मैं आपकी खिदमत में से उठकर जब घर गया, मेरी माँ ने मुझसे पूछा अबू हुरैरा कहाँ से आ रहा है, तो मैंने कहा उस जात की बारगाह से उठकर आ रहा हूँ और उस जात के दरबार से उठकर आ रहा हूँ जिसके दरबार में जिब्राइल भी दो जानू बैठा करता है। तो मेरी माँ समझ गई कि मैं आपकी और नबी की खिदमत से उठकर आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, इसलिए आकर रोते हुए आपके पास आया हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये माँ बेटे का मामला है, इसमें नबी क्या बोल सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माँ की शिकायत लेकर नहीं आया कि आप मुझे बदला दिलवाए, मैं ये बात लेकर आया हूँ कि आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी माँ को भी हिदायत दे दे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मी को हिदायत दे दे। यहाँ मेरे आका ने हिदायत की दुआ मांगी, यहाँ अबू हुरैरा दौड़ पड़े घर की तरफ। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मिले, पकड़ा, पूछा भाई क्या बात है। कहा अबू बकर अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, अभी जाने दो, मैं बाद में तुम्हें बात बताऊंगा। कहा भाई जरा बता दे जाओ क्या बात है। कहा अल्लाह के महबूब के हाथ उठ गए हैं, मेरी माँ की हिदायत के लिए मैं दौड़ कर घर इसलिए जा रहा हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि पहले घर में पहुंचता हूँ या अल्लाह के नबी की दुआ पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला दौड़ते हुए घर गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन। कहा अबू हुरैरा, माँ तेरा दर छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। अंदर से आवाज आई, बेटे थोड़ी देर ठहर जा, मैं गुस्ल कर रही हूँ। माँ गुस्ल करके फारिग हुई, दरवाजा खोला, अबू हुरैरा छोटे से बच्चे हैं, क्या फरमाते हैं, मैंने माँ की पेशानी पर नजर डाली तो ईमान का नूर चमक रहा था। माँ ने पहला जुमला कहा, अबू हुरैरा जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा है उस नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दे और मैं भी ईमान में आना चाहती हूँ। माँ का इतना बड़ा मकाम है। हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने बेटे से फरमाया, बेटे जन्नत में से कोई चीज लेकर आओ। हमारे जैसा बंदा होता तो यूं कहता, अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं, जन्नत यहां कहां है दुनिया में। लेकिन बेटे भी तो हजरत लुकमान हकीम के थे, तरबियत उन्होंने पाई थी। उठ कर गए, थोड़ी देर में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सामने पेश कर दी। कहा अब्बा जान मुट्ठी मिट्टी जन्नत की लेकर आया हूं। कहा कहां से लेकर आया, तो कहा कि मैंने अपनी माँ के कदमों के नीचे से ये मुट्ठी ले ली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है। लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें माँ की कदर करनी चाहिए, माँ का एहतराम करना चाहिए और माँ की दुआएं लेनी चाहिए। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मकाम दिया। लंबा वाकया है, माँ की खिदमत के सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मकाम दिया।
حالانکہ سارے ولی مل کر صحابی نہیں بن سکتے. صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. سارے ولی، سارے غوث، قطب اور نجیب مل کر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، عمر جب تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اپنے لیے دعا کرانا، اپنے لیے دعا کرانا. اور بعض روایتوں میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا دیا اور حضرت عمر کے حوالے کیا اور کہا عمر تیری زندگی میں یمن سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام اویس ہوگا. اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اللہ نے شفا دے دی. ایک سکے کے برابر، ایک درہم کے برابر صرف داغ رہ گیا ہے، باقی اللہ نے پورا جسم صاف کر دیا ہے. وہ جب آئے اس کو میرا کرتا پہنانا اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں، پیارے آقا وہ نہ صحابی ہے نہ وہ کوئی نبی ہے، وہ ایک عام بندہ ہے، اس کی دعا کے لیے آپ اس طرح کا اہتمام فرماتے ہیں اور ہمیں تاکید فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں اس کی ماں کی خدمت نے اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر کسی بات کی قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے اور پوری کر لے. جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذمے فجر کی اذان تھی. ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سے گزرے، آقا کو سلام کیا، دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں تو حضرت بلال نے عرض کیا پیارے آقا صبح صادق ہو چکی ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا بند فرما دیجئے. وہ آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دل میں آیا لاؤ دیکھو تو صحیح میرے محبوب نے کھانا بند کیا یا نہیں کیا. لوٹ کر واپس آئے تو دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے حبیب خدا کی قسم صبح صادق ہو چکی ہے، آپ کھانا بند کر دیجئے. آقا نے جو نوالا اٹھایا تھا اس کو رکھ دیا اور فرمایا بلال صبح صادق نہیں ہوئی تھی، ابھی رات باقی تھی، لیکن تیری قسم کی لاج اللہ نے رکھ دی اور صبح صادق کر دی ہے، جا جا کر اذان دے. اللہ قسموں کو یوں پوری کرتا ہے. تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں خلافت کے دور میں ہر سال حج کرتے رہے، تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ ایک سال مل گئے اور حضرت اویس قرنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دیا اور فرمایا آقا نے سلام کہا ہے اور آقا نے یہ فرمایا یہ کرتا پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے، میں گنہگار آقا کا مبارک کرتا پہنوں اور آقا کی امت کے لیے دعا کروں. کہا ہاں اللہ کے محبوب یہ فرما کر گئے ہیں. بہرحال آقا کے ارشاد کو پورا کرنے کے لیے آقا کے مبارک کرتے کو پہنا اور امت کے لیے دعا کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. اویس حیران ہو جائیں گے کیا بات ہے میرے مولا مجھے کیوں روک دیا؟ کہا اویس اکیلے جنت میں نہ جاؤ، یہ جہنمیوں کی فوج کھڑی ہے، جس کی طرف بھی اشارہ کرو گے تمہاری وجہ سے ان کو ہم معاف کر دیں گے اور جنت کا حقدار بنا دیں گے. یہ سارا مقام جو ملا وہ ماں کی خدمت سے ملا ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں ہم ماں کی خدمت کرنے والے بنے. یہ کچھ باتیں تھی. اب ماں کی نافرمانی پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے وہ کچھ باتیں سن لیتے ہیں. حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مست قلندر بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں نکلا، ایک بستی میں میں نے قیام کیا اور وہ بستی جس گھر کے اندر میں نے قیام کیا وہ قبرستان سے بالکل لگ کر تھا. عصر کے بعد میں نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک مردہ نکلا جس کا چہرہ گدھے کا تھا، پورا جسم انسان کا تھا. 3 مرتبہ گدھے کی طرح سے آواز نکالی، پھر قبر کے اندر چلا گیا. میں حیران رہ گیا اور میں ڈر گیا. اتنے میں جس گھر میں میں ٹھہرا تھا وہاں کے میزبان نے مجھے کہا کہ
کہ آپ اس بات سے تعجب میں ہیں؟ کہا جی بالکل یہ عجیب بات ہے۔ کہا اچھا وہ سامنے والا گھر دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بوڑھی اماں جو روئی صاف کر رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ اسی کا بیٹا ہے، وہ شراب کا عادی تھا، جب بھی وہ شراب پی کر گھر میں آتا ماں اس کو نصیحت کرتی، بیٹے کب تک غفلتوں میں رہو گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ جب بھی ماں سمجھاتی تو وہ یوں کہتا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے؟ موت کے بعد اللہ نے اس کو اس طرح سے گدھا بنا دیا ہے، روزانہ عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ اس طرح سے گدھے کی طرح آواز نکلتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دنیا والے کیا سے کیا بولتے ہیں، بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ، ہمارے انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں۔ نیو یارک جو ان کی سٹی ہے، نیو یارک کے اندر اولڈ ہوم بنایا گیا، پاکستان کے بندے نے بنایا، ایک ڈاکٹر نے بنایا، اس کا دوست ملنے کے لیے گیا۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھی اماں ہے جو کانچ کے سامنے، آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور بناؤ سنگار کر رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، بوڑھی اماں ہے۔ بہرحال پورا راؤنڈ لگا کر آئے، اولڈ ہوم بہت بڑا تھا، 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا، پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا ابھی بھی وہ میک اپ کر رہی تھی، تو تعجب ہوا۔ اس دوست نے ڈاکٹر سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، ایک تو بوڑھی ہے، اولڈ ہوم میں ہے اور اس میں بھی میک اپ میں اتنا وقت لگاتی ہے؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے سال میں ایک بار اس کا بیٹا اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے، رات کا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، سال میں صرف ایک بار۔ آج اس کے بیٹے کے آنے کی باری ہے، اس لیے وہ اتنی خوش ہے اور بناؤ سنگار کر رہی ہے۔ یہ دنیا والوں کا حال ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا۔ سعودی عرب کے اندر ایک کیس آیا، عدالت میں، کورٹ میں کیس آیا، بھائی نے بھائی کے اوپر کیس کیا۔ کیس کیا ہے؟ دونوں کو کٹ کرے کے اندر کھڑا کیا گیا، دونوں کھڑے ہو گئے، بھائی تمہارا کیس کیا ہے؟ 80 سال کے بڑے بھائی نے یہ بات کہی، سامنے 70 سال کا 73 سال کا بھائی ہے یا 80 سال کا بھائی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا چھوٹا بھائی میری ماں کو میرے گھر میں زیادہ نہیں رہنے دیتا، لہذا جج صاحب آپ فیصلہ فرمائیں، 1 مہینہ ماں میرے پاس رہے اور 1 مہینہ ماں اس کے پاس رہے۔ جج رو دیا، یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں جن کو خود کو خدمت کی ضرورت ہے، 70-80 سال کی عمر ہے لیکن ماں کی خدمت کے لیے یوں تڑپ رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، کملی والے کی غلامی عطا فرمائی ہے اور ہمیں یہ سارے اچھائیاں، یہ سارے مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ عورت ذات اچھوت نہیں ہے، وہ کوئی منحوس ذات نہیں ہے، عورت کا بہت اونچا مقام ہے، لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں بیوی کی بھی قدر کرے، بیٹی کی بھی قدر کرے، بہن اور ماں کی بھی قدر کرنے والے بنے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑی رات میں تو انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے میں نفل روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں کم سے کم اتنا کریں کہ شعبان کے مہینے میں ہم 3 روزے رکھیں، ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے روزے رکھیں۔ یعنی اس بار جو 13، 14، 15 آ رہی ہے وہ سوم، منگل، بدھ ہے، یہ 3 دن ہیں، 3 دن کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے ان دنوں کے روزے رکھتے رہے، لہذا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ 3 روزے رکھیں گے، اللہ کا قانون ہے 1 پر 10 ملے گا، 3 روزے رکھیں گے اللہ پورے شعبان کے روزے رکھنے کا ہمیں ثواب دے گا۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں ان 3 روزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔